الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله قابل احترام بزرگوں دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی، آپ نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ دعا گو کہ اللہ عز و جل مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ انسان زندگی گزر رہی ہے، لمحات گزر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی کی تمام ہوتی ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کے اندر یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام سہولت سے، آسانی سے اس کے فرمایا جو انسان گناہ کر کے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کا ایسے فرمائے، ماں کی پیٹ سے آج ہی چلا گیا ہو، التائب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ جب میں آرام کرتی ہوں اس وقت طوفان کیوں آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فوراً اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اس میں بھی ایک پوشیدہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جس وقت تم آرام کرتے ہو اور میں طوفان بھیجتا ہوں تو اس میں اس لیے طوفان بھیجتا ہوں وہ سانپ وغیرہ آ کر کے تمہیں آ کر کے نہ وہ نگل لے، اس لیے میں اس لیے طوفان کو بھیجتا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت دیتے اگر اچانک مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے بچا کر کے آپ کو چھوٹی مصیبت پہ لا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا ہے اور چھوٹی مصیبتیں دے رہا ہے، اور کبھی آزماتا ہے مصیبت دے کر کے، اور کبھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ سہولتیں دے کر کے۔ یہ اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے، نہ انسان کے بس کی بات ہے کہ میں سہولت میں پوری زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاؤں، دنیا فانی سے، یا کوئی تنگی میں رہ تو سوچے کہ میں بہت بلی ہوں اور میں بلی ہونے کے ساتھ ساتھ تنگی میں وقت گزاروں۔ یہ بھی اختیارات میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، یہ تمام تر چیزیں اللہ نے اپنے اختیارات میں رکھے ہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ایک اعرابی مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک اعرابی آیا اور آ کر کے مسجد کے اندر اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھا، چند
منٹ گزرے، چند لمحات گزرے، چند وقت گزرا اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ اٹھا، اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، مسجد کے ایک کونے میں گیا اور جا کر قضائے حاجت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا تھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بڑا غصہ آیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر؟ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو روکا اور کہا کہ ایسے وقت میں مت روکو، اس کو کر لینے دو، فارغ ہو جانے دو۔ چنانچہ جیسے ہی وہ فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو، آپ جس چیز کو کر رہے ہیں، یہ گندگی آپ پھیلا رہے ہیں، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اور پاک گھر کے اندر گندگی نہیں پھیلائی جاتی، اس کو صاف اور شفاف رکھا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کو زیب و زینت کیا جاتا ہے اور اس کو زینت کی زینت کے ساتھ سنوارا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے گھر کو سہولت کے ساتھ، بآسانی کے ساتھ خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ پاک گھر ہے، پاک اللہ کا پاک گھر ہے، اس کو پاک رکھنے کی جگہ ہے، یہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ پیار سے سمجھایا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو چنانچہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہن رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ دیا، کپڑا دیا پہننے کے لیے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اور جب چلنے لگا کہ ایک اونٹ ایک سواری کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ بھی دیا اور کہا کہ آپ اس سے سوار ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے زیور تن کیا، اس کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر پہنا اور پہن کر کے اور سواری پر سوار ہو کر کے وہاں سے چل دیتے ہیں اپنے قبیلے والے کے پاس۔ جیسے ہی داخل ہوا قبیلے میں، دور سے آواز لگا رہا ہے، او میرے قبیلوں کے ذمہ داروں، اور میرے قبیلوں کے سرداروں، ذرا ادھر آؤ، میں ایسے اشخاص کو دیکھ کر کے آیا ہوں جس کے کریمانہ اخلاق ہے، شفیق اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، ایسے شخص کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں کہ میں ان کے پاک گھر میں نہ گندگی پھیلائی، نہ مجھے مارا ہے، نہ گالیاں دی ہے، نہ ڈانٹا ہے، بڑے پیار سے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ پاک گھر ہے، یہ رب کا پاک گھر ہے، اور پاک گھر کی جگہ پاک کی جگہ کوئی گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے، اور مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ حضرات صحابہ کرام تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی روک دیا ہے۔ ایسا پاک کریمانہ اخلاق اس کے ہیں، اس نے شفیق اخلاق ہے، اس نے ڈانٹا نہیں ہے، اس نے بڑی پیار سمجھایا، اے میرے ماموں، اے میرے چچا، اے قبیلے کے سرداروں، سنو ایسا اخلاق ہے۔ تو اس نے کہا، تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ چلو ہمیں دکھاؤ وہ کیسا انسان ہے۔ 3 روایات کے اندر 300 آدمی اکٹھے ہوئے قبیلے کے، اور 300 آدمی اکٹھے ہو کر کے چل دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھتے ہیں کہ جا کے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں جس میں اللہ کے نبی معلوم کرتے ہیں کہاں سے آئے ہیں۔ کہا کہ ہم آپ کے اخلاق دیکھنے آئے ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہے، اور ہم جسم سے بھی ایسے ہی ہیں، اور ہم گرد و غبار میں، آپ نے ہمیں بھی ڈانٹا نہیں ہے، واقعی با اخلاق انسان ہیں، ہم ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے با اخلاق کے اخلاق ہو کر کے متاثر ہو کر کے فوراً 300 آدمی نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور فوراً ایمان میں داخل ہو گئے ہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے کہ گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ